الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد۔ دوستو اور بھائیو، ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے مال میں آئے دن اضافہ ہوتا رہے، دیگر ذرائع کے ساتھ ساتھ اپنے مال میں اضافہ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں ہمیشگی سے صدقہ کرتے رہیں۔ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل اس سچائی پر موجود ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا مال دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے، اس میں کسی صورت کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس سلسلے میں کلام شاہی سے چند آیات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے تو وہ اس کا بدلہ دے گا، اور وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ دوستو بھائیو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص میری راہ میں مجھے خوش کرنے کے لیے خرچ کرے گا، میں اس کا بدلہ ضرور عطا کروں گا، اور وہ بدلہ دنیا میں کثرت اور برکت کے ساتھ ہوگا، اور آخرت میں مغفرت اور جنت کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رہے، صدقہ کرنے سے مال میں کوئی معمولی اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کئی گنا اضافے کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت مثال کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا اس آیت کے بعد بھی کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ہم صدقہ کرنے میں ذرہ بھر بھی غفلت کریں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے صدقہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلال رزق وسیع نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔